جی اگلے اگلے سار رہنے ران اگلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال دوم کی طالبات، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین کھول لیں. باب کتاب الامور المنہی عنہا شروع ہوا تھا اور اس میں ہم نے پہلا باب پڑھا، باب تحریم الغیبہ، باب تحریم الغیبۃ والامر بحفظ اللسان. یہ ہم نے شروع کیا تھا. اس میں حفاظت زبان سے متعلق کچھ روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج سبق یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد، یہاں سے ہے سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ، کہ بے شک بعض مرتبہ کوئی بندہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے ما يتبین فیہا، کہ جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، ادراک بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا اثر ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا. یزل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے مابین فاصلہ ہے. یہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. یتبین ما یتبین، یتبین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بھی فرمایا ان یتفکر انہا خیر ام لا. ما یتبین، یہ غور و فکر بھی نہیں کرتا کہ میں نے یہ جملہ کہا یہ اچھا تھا برا تھا، اچھا انجام ہوگا برا انجام ہوگا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن اللہ پاک فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں پیچھے، اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. اور جہنم میں بھی صرف عام نہیں بلکہ جہنم میں اتنی دوری پر پھینک دیا جاتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے مابین فاصلہ ہوتا ہے اتنا دوری پر یہ پھینک دیا جاتا ہے جہنم میں. یہ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کوئی بھی کلمہ زبان سے بغیر سوچے سمجھے نہ نکالے. قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی تھی نا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایسے تھوڑی ہے کہ زبان سے کوئی کلمہ نکال لیا اور بس وہ ہوا میں چلا گیا، تحلیل ہو گیا. ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، جمع ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ سارا کے سارا کچا چٹا پیش کر دیا جائے گا. اچھے اعمال ہو برے اعمال ہو سب بندوں کے سامنے آئیں گے. اور اسی طریقے سے پھر انسان کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو بعض مرتبہ انسان کوئی چھوٹا سا کلمہ بھی زبان سے نکالتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے وہ کلمہ. اسی لیے انسان زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرے. آگے دیکھیں ایک اور روایت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ ای عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاری. یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بعض مرتبہ بندہ کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے، تکلم کرتا ہے، بات کرتا ہے، من رضوان اللہ تعالی، وہ بات اللہ پاک کی رضامندی والی ہوتی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے والی ہوتی ہے.
ما یلقی لہا بالن، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اسے اس بات کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، اسے اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا. ما یلقی لہا بالن، کہ اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچے گا، اثرات کہاں تک پہنچیں گے. لیکن یرفع اللہ بہا درجات، اللہ پاک اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. اللہ پاک اسے احساس ادراک بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اس کلمے کے نتیجے میں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، اور اس کے برعکس بعض مرتبہ بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے من سخط اللہ تعالی، اللہ پاک کی ناراضگی والا، اللہ پاک کی ناراضگی والا کلمہ نکالتا ہے زبان سے. لا یلقی لہا بالن، اور اسے ادراک احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے. یہوی بہا فی جہنم، اسے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرے، خاص طور پر کوئی ایسا کلمہ جملہ جس سے اللہ پاک کی ذات ناراض ہو سکتی ہو، جو ناراضگی والا کلمہ ہو، اس میں انسان بہت زیادہ احتیاط کرے. تو اب دیکھیں، بعض مرتبہ انسان کوئی اچھی بات کر لیتا ہے، اسے ادراک اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے، اس بندے سے راضی ہوتی ہے کہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا اور جنت کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. اور بعض مرتبہ انسان کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ پاک کی ناراضگی والا ہوتا ہے، جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات مستغنی ذات ہے. اللہ پاک چھوٹے سے چھوٹے کلمے سے بعض مرتبہ بندے سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اور معمولی سی بات پہ اللہ پاک ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی بات کو، جملے کو انسان کبھی معمولی نہ سمجھے، معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرے کہ بھئی یہ تو بات معمولی سی بات ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، اس سے کیا ہوگا. بعض مرتبہ ہم کفریہ کلمے کہہ جاتے ہیں، ایسے کلمے کہہ جاتے ہیں جو کلمات کہنے کے قابل نہیں ہوتے، کفریہ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں نا. ہمیں تو آج احساس ادراک بھی نہیں ہے کہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے، میں جو کلمہ کہہ رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں. بعض دفعہ ہم لطیفے بنا لیتے ہیں، ان لطیفوں میں اس طرح کے خدا نخواستہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک کی سخت ناراضگی پکڑ والی ہوتی ہے. لیکن کتنے لطیفے جہنم پہ، جنت پہ، فرشتوں پہ، ہم تو ایک مزاح اور مزاح سے سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے چیزیں مذاق اور مزاح نہیں ہوتی. بعض دفعہ ان میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، ہم ایک مذاق کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حساس معاملات ہیں، اس میں تھوڑی یہ معاملہ مذاق چلتا ہے. دین کوئی مذاق نہیں ہے. تو بہت زیادہ انسان سوچ سمجھ کر کوئی بات کرے، کوئی جملہ زبان سے نکالے. تو جس طرح اللہ پاک معمولی سی بات سے خوش ہو کر ایک بندے کو جنت میں اعلیٰ درجات سے نوازتے ہیں، اسی طریقے سے معمولی سے جملے سے اللہ پاک ناراض ہو کر اس بندے کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا میں کیا کر چکا ہوں، میرے لیے کیا فیصلہ ہو چکا ہے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آگے روایت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه رواه مالك في المؤطأ والترمذي وقال حدیث حسن صحیح. حضرت ابو عبد الرحمن بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بعض مرتبہ کوئی بندہ کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے اللہ پاک کی رضامندی والا، اللہ پاک کو راضی کرنے والا، لیکن ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ جملہ کہاں تک پہنچے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے، اس کے وہم و گمان میں، شعور میں بھی نہیں ہوتا. لیکن یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ، اللہ پاک اس جملے کے نتیجے میں اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں قیامت تک،
یوم یلقاہ ملاقات کا دن، اس سے مراد قیامت کا دن مراد ہے۔ اللہ پاک تا قیامت اپنی رضامندی اس شخص کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ وہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں بعض مرتبہ ایک بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے کہ من سخط اللہ، جو اللہ پاک کی ناراضگی والا ہوتا ہے۔ سخت کہتے ہیں ناراضگی کو، جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا، یہ جملے کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے۔ یکتب اللہ لہ بہا سخطہ الی یوم القیامہ، اللہ پاک اس بندے کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دیکھیں 2-3 روایتیں پڑھی، اسی تینوں سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ انسان چھوٹی بات، چھوٹا سے چھوٹا جملہ بھی بغیر سوچے سمجھے زبان سے نہ نکالے۔ جس طرح چھوٹی سی بات لیکن اگر وہ اچھی ہو، اس پہ اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ بعض مرتبہ کوئی معمولی سی بات، چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں اور جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ آج احتیاط کی ضرورت ہے، انسان اپنے زبان کو بہت زیادہ سنبھل کر استعمال کرے، بہت زیادہ محتاط ہو زبان کے استعمال میں۔ آج ہمیں کوئی احساس اور ادراک ہے ہی نہیں، جو چاہا بول دیا، جو چاہا زبان سے نکال دیا، جو جملہ چاہا ہم نے بول دیا۔ اس کا آج ہمیں کوئی ادراک، احساس کچھ بھی آج ہمیں نہیں ہے۔ جو چاہے ہم بول دیتے ہیں، جو چاہے ہم زبان سے تکلم کر لیتے ہیں، اس کا ہمیں ادراک احساس نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ۔ خدا نخواستہ اگر وہ ناراضگی والا جملہ ہوا، وہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کلمہ ہوا، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ کہ جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جائے، اللہ پاک ناراض نہیں ہو جائے۔ لیکن آج ہم کہاں اس کا احساس کرتے ہیں، ہمیں کہاں آج اس کا احساس اور ادراک ہے۔ تو بہت زیادہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ زبان سے بات کرتے وقت، جملے نکالتے وقت انسان بہت زیادہ احتیاط کرے، احتیاط سے کام لے، بے احتیاطی سے اپنے آپ کو بچائے۔ آگے ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے، ایسا حکم فرمائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں، عمل پیرا ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں اس کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تم کہو اللہ پاک میرا رب ہے، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ ایک نصیحت تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ توحید کا اقرار کر لو، اللہ پاک کے ایک ہونے کا اقرار کر لو، اللہ پاک کی ربوبیت کا اقرار کر لو کہ اللہ پاک میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، پھر اس پر ثم استقم، مضبوطی سے جم جاؤ۔ صرف زبانی اقرار سے کام نہیں چلے گا، پوری زندگی اس چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اللہ پاک کی ناراضگی والا ہو، اللہ پاک کے مرتبہ ربوبیت اور شان ربوبیت کے خلاف ہو، اللہ پاک کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو۔ کوئی ایسا عمل پھر ہم سے سرزد نہ ہو، کوئی ایسا عمل ہم نہ کرے۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ جب انسان یہ اقرار، اور ہم سب نے کلمے کے اقرار کیا ہے کہ بھئی اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک میرے رب ہے، ہم سب نے اس کا اقرار کیا ہے نا۔ جب ہم نے یہ کیا ہے کہ اللہ پاک میرا رب ہے، اقرار ہے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آمنت باللہ و ملائکتی، ہم سب اقرار کرتے ہیں نا ایمان باللہ کا، لیکن اللہ پاک کی مان کر نہیں چلتے، اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ مضبوطی سے جمنا استقامت تو نہ ہوئی نا۔ جب انسان یہ کہے تو پھر واقعی میں انسان اس پر جم جائے، غیر اللہ کی طرف نظر نہ اٹھے، غیر اللہ کی طرف انسان نہ دیکھے۔
فرماتے قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ما اخوف ما تخاف علیہ، آپ کو مجھ پر کس چیز کا خوف ہے، میرے متعلق آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑی، فاخذ بلسان نفسه، اپنی زبان مبارک پکڑی، ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا، اس کا یعنی اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم پر اس کا خوف ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مجھے تمہارے زبان کا خوف ہے کہ تم اپنے زبان کی وجہ سے کہیں لغزش نہ کر لو، اپنے زبان کی وجہ سے کہیں پھسل نہ جاؤ، اس چیز کا خوف ہے مجھے تم پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا دیکھیں کہ سب سے زیادہ انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے والی چیز، گرانے والی چیز وہ یہ زبان ہے، اور عام طور پر انسان اس زبان کی وجہ سے ہی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، لغزش میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ زبان آج کس طرح قینچی سے چل رہی ہے، کس طرح آج ہماری زبانیں چل رہی ہیں، نہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں، بات اچھی بات ہے، بری بات ہے، غیبت ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، تانا تو نہیں ہے، آج یہ احساس مجھے نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تم پہ اس چیز کا خوف ہے، زبان کا، بھئی زبان کنٹرول میں رکھو، زبان آج قابو میں رکھ لیں۔ جیسے آپ نے روایت پڑھی نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، کہ جو ضمانت دے گا مجھے ان دو چیزوں کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دو رانوں کے درمیان ہے، زبان اور شرمگاہ۔ تو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، اس پر جنت کی ضمانت ہے، تب ہے جب انسان اس کے صحیح استعمال کی بھی ضمانت تو دے دے۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، تم اللہ پاک کی ذکر کے بغیر، اللہ پاک کی یاد کے بغیر کثرت سے بات چیت مت کرو، کثرت کلام مت کرنا بغیر اللہ پاک کی یاد کے، بغیر ذکر اللہ کا اہتمام کے۔ کیوں؟ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب، کیونکہ اللہ پاک کے ذکر کے اہتمام کے بغیر، اللہ پاک کی یاد کے بغیر کثرت سے بات چیت کرنا، کلام کرنا، قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ قساوت قلبی آپ جانتی ہیں نا، قساوت قلبی، قساوت کہتے ہیں دل کا سخت ہو جانا، اور سخت ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر انسان کے دل پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، نیکی والے اعمال اثر نہیں کرتے، گناہوں کے خیالات دل میں آتے ہیں، گناہوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل سل بن جاتا ہے، دل میں قساوت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے۔ تو کثرت ذکر کا اہتمام، ویسے بھی کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے کہ فضول قسم کی باتیں، لایانی باتیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہے نظار الطالبین میں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور خوبی میں یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے، چاہے وہ لایانی کا تعلق باتوں سے ہو یا اعمال سے ہو، کاموں سے ہو، اقوال سے ہو، افعال سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو۔ تو لایانی باتوں سے اپنے آپ کو ویسے بھی بچانا ہے۔ پھر اگر انسان کثرت، بعض لوگ باتونی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا باتونی، تو یہ انسان جتنا زیادہ باتونی ہوگا نا، بیکار کی باتیں زیادہ کرنا، اتنا یہ انسان زبان کے پھسلنے کا اس کا خطرہ ہوگا، اور زبان کے پھسلنے سے گناہوں کی دلدل میں گرنے کا امکان ہوگا۔ اور یہ چیز، اور پھر خاص طور پر جب ذکر کا اہتمام نہیں ہے، اللہ پاک کی یاد کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم کتنی باتیں دنیاوی کرتے ہیں بیٹھ کر، اور ہماری تقریباً باتیں دنیاوی ہوتی ہے، فلاں مکان ایسا، فلاں کی گاڑی ایسی، فلاں کا یہ، ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ خواتین ہیں، ان کے اپنے موضوعات ہوتے ہیں، مرد ہیں، ان کے اپنے موضوعات ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے موضوعات لے کے، وہ سب دنیا سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دنیا کی یہ خاصیت ہے
جتنا انسان دنیاوی باتوں میں لگتا ہے اتنا دنیا دل میں آتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، اتنا اللہ پاک کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے تو انسان قلت کلام پر عمل کرے، بیکار کی بات زبان سے ایک حرف بھی نہ نکالے. اور دوسرا کثرت ذکر کا اہتمام. کثرت ذکر کی برکت کیا ہوگی کہ انسان کا دل سختی سے بچے گا، انسان قساوت قلبی سے محفوظ ہو جائے گا، قساوت قلبی سے انسان محفوظ ہو جائے گا. یہ ذکر کی برکت ہے. آگے روایت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس روایت میں یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، لوگوں میں اللہ پاک سے سب سے زیادہ دور، یعنی اللہ پاک کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. جس کا دل سخت ہے وہ شخص رحمت الہی سے بعید ہے، دور ہے، محروم ہے. تو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہونا، محروم ہونا، یہ کتنی یعنی محرومی کی بات ہے. آگے روایت دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جس شخص کو بچا لیا اس عضو کے شر سے جو دو جبڑوں کے مابین ہے، اور اس عضو کے شر سے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، دخل الجنہ، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو گیا. یہ خوش قسمت انسان ہے. اللہ پاک جس کو بچا لے، اللہ پاک جس کی حفاظت فرما لے، جس کو اللہ پاک محفوظ فرما لے، اس عضو کے شر سے جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور اس عضو کے درمیان جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، اللہ پاک جس کو ان دو اعضاء کے شر سے، برائی سے محفوظ فرما دے، ان اعضاء کے گناہ سے محفوظ فرما لے، ایسا شخص جنت میں داخل ہو گیا. محفوظ تو ہر عضو کے گناہ سے ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر آنکھوں کے گناہ ہم کر سکتے ہیں، کانوں کے، ہر عضو، لیکن ان کو خاص ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر انسان ان دو اعضاء کی وجہ سے گناہ میں پڑتا ہے. عام طور پر یہ دو اعضاء انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا باعث بنتے ہیں عام طور پر. تو جو دو اعضاء کے شر سے محفوظ کر لیا گیا، ان دو اعضاء کی برائی سے بچا لیا گیا، سمجھ لے کہ وہ بچ گیا، وہ خوش قسمت انسان ہے. اور ایسا شخص جنت میں داخل ہو گیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، یہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے. اور پیچھے اس طرح کی روایت آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من یضمنی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جس کو اللہ پاک نے محفوظ کر لیا زبان کے شر سے، زبان کی برائی سے اور شرمگاہ کی برائی سے، تو دخل الجنہ، ایسے شخص گویا کہ جنت میں داخل ہو گیا. بہت ضرورت ہے آج ان اعضاء کے گناہوں سے بچنے کا. پھر خاص طور پر زبان کا گناہ، یہ تو بہت زیادہ عام ہے. زبان کے گناہ میں انسان زیادہ ملوث ہوتا ہے، کیوں؟ زبان ہر وقت چلتی ہے نا. زبان اور شرمگاہ یہ دو گناہ ہے. تو انسان عام طور پر شہوات میں جب پڑتا ہے تو شرمگاہ کے گناہ میں پڑ جاتا ہے. یہ بھی خطرناک ہے، انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، گناہوں میں پڑنے کی علامت ہے. لیکن اس سے کئی گنا زیادہ زبان، کیونکہ شرمگاہ کا گناہ بھی انسان عام نہیں کر سکتا، زیادہ نہیں کر سکتا، ہر موقع پہ نہیں کر سکتا، ہر جگہ نہیں کر سکتا، ہر انسان نہیں کر سکتا. لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ یہ ہر ایک کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، مرد عورت، طاقتور کمزور، ہر جگہ ہر وقت. اس کا گناہ اور زیادہ عام ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ زبان کو تو بہت زیادہ محفوظ رکھا جائے. آگے انشاءاللہ روایت پڑھیں گے، آج نہیں. تو اس میں آ رہے ہیں املک علیک لسانک. آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، بھائی چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے. تو یہ زبان کا کنٹرول میں ہونا، زبان کا قابو میں رہنا، یہ بھی ضروری ہے، یہ ضروری چیز ہے. تو یہ حدیثیں جو آج ہم نے پڑھی ہے، ان تمام احادیث سے زبان کی حفاظت کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اپنے زبان کی حفاظت کر لیں.
زبان کو بیکار کے کاموں میں استعمال نہ کرے، غلط باتوں میں، فضول کے کاموں میں استعمال نہ کریں۔ لیکن اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ زبان کوئی چھوٹی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، مفت میں اللہ پاک نے دی ہے۔ میں نے عرض کیا نا اس دن سبق میں، بنین کے حضرات کے سبق میں، کہ آج دنیا میں ہم چھوٹی سی سہولت یا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، بل آتا ہے، پیسے دے دو۔ آج کوئی کام بغیر پیسوں کے نہیں ہو رہا، معمولی سے معمولی کام بھی۔ اللہ پاک کی ذات اتنی رحیم، کریم، مہربان ہے، اتنے قیمتی اعضاء دے دیے، مفت میں دے دیے، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی بل، نہ کوئی تقاضا۔ بس ایک بات ہے، ایک مطالبہ ہے، ان اعضاء کو گناہ میں استعمال نہ کرو۔ بس ان اعضاء کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو جس ذات نے دیے۔ بس یہ ایک مطالبہ ہے ہم سے، ہم وہ بھی پورا نہیں کر رہے۔ مفت میں زبان ملی ہے، مفت میں آنکھیں ہیں، مفت میں کان ہیں، مفت میں اللہ پاک نے ذہنی صلاحیت، نعمتیں، کتنے اعضاء ہیں ہمارے، اور کتنی قیمتی، ایک ایک عضو کتنا قیمتی، اربوں خربوں روپے سے زیادہ قیمتی۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئی 50 لاکھ روپے لے لو، میں زبان مجھے دے دو، کاٹ لو، کوئی دینے پہ تیار ہوگا؟ شاید کوئی بھی ایسا نہ ملے جو کہے میری زبان لے لو، مجھے پیسے دے دو۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں روپے کی بھی پیشکش کرے، کوئی بھی سلیم الفطرت سمجھدار انسان زبان کی نعمت دینے پہ تیار نہیں ہوگا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے اس منہ کے اندر بھی کروڑوں روپے کی نعمت موجود ہے، پھر کانوں کو لے لیں، آنکھوں کو لے لیں، گردوں کو لے لیں، باقی اعضاء کو لے لیں، انسان کتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے اور مفت میں لے کے گھوم رہا ہے اور استعمال بھی کر رہا ہے۔ اتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں نا کہ زبان نہیں چلتی، کہتے پیدائشی گونگا ہے، نہیں بول سکتا، بعد میں کوئی خرابی آ گئی، بھئی بولنے سے محروم ہو گیا، لیکن ہم دیکھیں کس طرح بول سکتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک دفعہ سفر ہوا، سفر میں جانا ہوا پشاور، وہاں ایک ساتھی تھے، دوست ہے، عالم ہے، اور بڑے ماشاءاللہ اچھے باصلاحیت عالم ہے، گھر پہ انہوں نے دعوت کی، ان کے گھر جانا ہوا تو ان کے 4 بچے ہیں، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں، بس یہ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ 3 بچیاں ماشاءاللہ، اس میں سے تو ایک بچی آئی ہم نے دیکھی، بلکہ 2 چھوٹی، تینوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچیاں، تینوں بولنے کی اور سننے کی صلاحیت سے محروم، تینوں بیٹیاں، بیٹا ٹھیک تھا ماشاءاللہ، لیکن وہ بچیاں، خاص طور پر وہ ایک بچی ان کے ساتھ تھی، تقریباً 4-5 سال، بڑی محبت سے اپنے والد کے ساتھ بیٹھ رہی تھی، جیسے بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بڑا یقین جانے کے انتہائی دل پہ ایک عجیب سا بس کیفیت تھی، دل دکھ رہا تھا ان بچوں کے لیے۔ اس نے کہا کہ یہ بچپن سے تینوں بچیاں سماعت سے اور بولنے کی نعمت سے محروم ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، باقاعدہ اسکول میں بھی داخل کیا، اس طرح کے خاص اسپیشل بچوں کا اسکول ہے، لیکن ایک دل دکھتا ہے نا کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو پکار نہیں سکتا، بس اشاروں سے، لیکن اللہ پاک نے یہ صلاحیت بڑی پھر دی ہے کہ وہ اشاروں کو سمجھتے ہیں، ماں باپ بھی سمجھ جاتے ہیں، بچہ بھی۔ لیکن دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت تھی یہ بولنے کی نعمت، اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، لیکن اس کی قدر ہم کر لیں۔ آج یہ زبان کی نعمت دن رات استعمال کر رہے ہیں۔ حق یہ ہے اس نعمت کا، شکر اس نعمت کا یہ ہے، ان اعضاء کو، خاص طور پر زبان کو، اللہ پاک کے رضامندی والے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، نیکی کی باتوں میں استعمال کر لے، اپنے نام اعمال میں نیکیاں شامل کر لے، اور ان اعضاء کو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچا لے، اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں سے بچا لے، تو یہ بہرحال اس نعمت کی شکر گزاری اور قدردانی ہوگی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اپنے زبان کی خاص طور پر حفاظت کر لے اور زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے، زبان غلط استعمال نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے آخرت میں وبال اور پکڑ کا باعث یہ زبان بن جائے، ہمارے لیے مصیبت بن جائے، آخرت میں اللہ پاک کی ناراضگی مول نہ لینی پڑے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔